بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میرا شوہر حساس ہے، اپنی غلطی کو محسوس بھی کرتا ہے اور اعتراف بھی کرتا ہے۔ تم آئندہ ایسا نہ کرو، میں تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ سریتا، یہ بھی تو ایک جرم ہے کہ میں تم پر شبہ کرتا ہوں۔ جب میرے بڑے افسر تمہیں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تم پھنسنے جا رہی ہو۔ سریتا نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے کہا، یہ میرا بچہ ہے۔ ماں بچے کو گود میں لے کر کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، کئی بار میرے دماغ میں خیال آیا کہ تم سے انتقام لینے کے لیے مجھے بھی کسی سے دوستی کرنا چاہیے، لیکن جب میں نے بچے کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے میں ماں سے طائف بن کر اپنے بچے کے لیے ہمیشہ کی گالی بن رہی ہوں۔ بھگوان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ابھی تک پاک دامن ہوں۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، مسٹر کپور، تمہاری بیوی کا ایک ایک لفظ درست ہے۔ بے شک عورت اپنے مرد کے ظلم سے یا ہرجائی پن سے طیش میں آ کر انتقاماً دوسرے مرد کی طرف بھٹکتی ہے، مگر اسے گناہ گار بننے میں دیر لگتی ہے۔ وہ اپنی شرم و حیا، اپنے شوہر کی نیک نامی اور بچے کے مستقبل کے لیے شیطان سے لڑتے لڑتے اتنا وقت گزار دیتی ہے جتنے وقت میں مرد گناہ کرتے کرتے ڈیٹ بن جاتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنی نیک اور پارسا بیوی کو آئندہ بھٹکنے سے بچا لو۔ اپنے معصوم بچے کو محبت کرنے والے ماں باپ کا سایہ دو۔ پھر میں نے ایک ذرا توقف سے کہا، یاد رکھو، میں اپنے بیٹے کے لیے خطرے کا سبب بننے والوں کو کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر آج انسانیت اور محبت آڑے آ رہی ہے۔ میں نے گراہم ہارڈلے کو زندہ چھوڑ دیا کیونکہ ایک انسان کی حیثیت سے زبان دے چکا ہوں، اور تمہیں بھی اسی لیے زندہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی عمر کا تمہارا بھی ایک بیٹا ہے اور ایک محبت کرنے والی بیوی۔ اگر میں تمہارے بیٹے پر ماں باپ کا سایہ رکھوں گا تو میرا خدا میرے پارس پر اس کے ماں باپ کا سایہ رکھے گا۔ فرہاد صاحب، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، لیکن جو بات تمہارے بھولنے کی ہے اسے بھول جانا چاہیے۔ ابھی اپنی بیوی سے درد کا بہانہ کر کے آرام سے لیٹ جاؤ اور آنکھیں بند کر لو۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا، آرام سے لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ پہلے میں نے اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے سلایا، پھر اس کے خوابیدہ دماغ کو تنویمی عمل سے تسخیر کیا۔ جب وہ میرا معمول بن گیا تو میں نے کہا، میجر کپور، تم میرے معمول ہو اور تم میرے تمام احکامات کی تعمیل کرو گے۔ اس نے میری باتوں کو دہراتے ہوئے اقرار کیا۔ میں نے کہا، تم یہ بھول جاؤ گے کہ فوجی بیرک میں جو بچہ چھپا کر رکھا گیا ہے وہ پارس ہے اور غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ اس نے کہا، میں پارس کا نام اور اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کو بھول جاؤں گا۔ اسے رسونتی کے متعلق یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ پارس کے دماغ تک پہنچ چکی ہے، وہ صرف میرے متعلق جانتا تھا۔ میں نے یہ بات بھی اس کے دماغ سے مٹا دی اور حکم دیا کہ وہ فوراً کسی بیماری کا میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کر کے لمبی چھٹی لے اور اس فوجی بیرک سے دور جا کر رہائش اختیار کرے۔ چھٹی کے دوران اپنا ٹرانسفر کرا لے یا ملازمت سے استعفیٰ دے دے۔ استعفیٰ دینے کے بعد اسے گراہم ہارڈلے سے کافی رقم ملے گی، پھر ملازمت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں ہر طرح سے مطمئن ہو گیا، اس کے دماغ سے وہ تمام باتیں مٹا دیں جو پارس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھیں۔ پھر میں نے اسے تنویمی نیند سلا دیا۔ سریتا اس کے سرانے بیٹھی سر سہلا رہی تھی، ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھال کر سینے سے گا لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ میرا ایمان ہے کہ میں نے ایک بیوی اور ایک ماں کو خوش کر کے خدا کو خوش کیا تھا۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ رسونتی کو پارس کی خبر کیسے ملی۔ وہ بابا صاحب کے ادارے میں تھی۔ جب پارس ہم سے جدا ہوا تو اچھی طرح بول نہیں پاتا تھا۔ رسونتی اس کے لہجے کو نہ پہچانتی تھی، نہ ہی اچانک خیال خوانی کے ذریعے بیٹے کے دماغ کو ڈھونڈ سکتی تھی۔ اگر یہ سوچا جائے کہ اسے اتفاقاً بیٹے کا پتہ مل گیا تھا تو پتہ دینے یا خبر پہنچانے والا کوئی تو ہوگا۔ پارس نے میری خاموش موجودگی کے دوران ماں سے طرح طرح کے سوالات کیے تھے۔ کچھ سوالات میں نے اس کے دماغ میں پیدا کیے تھے، مگر اس اہم سوال کا جواب معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ویسے مجھے یقین تھا کہ جس طرح میں گراہم ہارڈلے اور میجر کپور کے دماغوں سے پارس کے سلسلے میں اہم باتیں مٹا رہا تھا، اسی طرح رسونتی نے اس شخص کے دماغ سے بھی پارس کی تمام باتیں مٹا دی ہوں گی جس نے اسے بیٹے کے پاس پہنچایا ہوگا۔ میں نے تھوڑی دیر خیال خوانی ترک کر کے ہر پہلو پر غور کیا، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے بیٹے کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اب آخری چبھتی ہوئی بات رہ گئی تھی کہ واقعی وہ ہمارا پارس ہے یا نہیں۔ اب سے پہلے بھی رسونتی دھوکہ کھاتی رہی تھی۔ میں نے دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے پارس کی جگہ دوسرا بچہ اس کی گود میں
दिया था। वो ममता की मारी इसे पारस समझकर दूध पिलाती रही थी। अब भी हम धोखा खा सकते थे, लेकिन फरेब के इम्कानात को मद्देनजर रखकर इस बच्चे से मुंह नहीं फेर सकते थे। जल्द या बदेर ये इंकिशाफ होने वाला था कि हमारा अपना पारस कौन है और कहाँ है। मैं सोनिया के पास पहुंच गया। जब मैं इससे रुखसत हुआ था तब वो कार ड्राइव करती हुई यूनान जाने वाली शाहराह पर थी। जिस कार में हाशिया बच्चे को लेकर गई थी, इसके मालिक का नाम और पता मालूम कर लिया गया था। मैंने सोनिया से कहा था, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आऊंगा, मगर हिंदुस्तान में एक और पारस की वजह से इस कदर मसरूफ हो गया कि सोनिया के पास पहुंचने में देर हो गई। वो बोली, मुझे तुम्हारी इस आदत पर बहुत गुस्सा आता है। तुम अपनी सफाई में यही कहोगे कि दुश्मनों ने तुम्हें सांस लेने की मोहलत नहीं दी। बोलो बोलो, चुप क्यों हो? दुश्मनों ने नहीं, एक और पारस ने मेरी सांस ऊपर की ऊपर कर दी। अभी मैं हिंदुस्तान में दूसरे पारस से मिलकर आ रहा हूँ। क्या? सोनिया ने हैरत से पूछा। मैंने कहा, क्यों, तुम्हारी सांस भी ऊपर की ऊपर रह गई? आइंदा सोचे समझे बगैर गुस्सा ना दिखाना। क्या मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए? हमारा पारस हाथ आते आते वो कहते कहते रुक गई, फिर बोली, पहले तुम बताओ, क्या हिंदुस्तान में एक और पारस है? मैं इसे तफसील से बताने लगा। वो तमाम बातें सुनने के बाद बोली, ये कोई लंबा चक्कर है। यहाँ इस्तांबुल में एक बच्चे को इस तरह लाया गया कि हम इस पर पारस होने का शुबा करने लगे। ये शुबा यकीन में बदल रहा है। हाशिया और इसके साथी बच्चे को हमसे छुपा रहे हैं। उधर हिंदुस्तान में दूसरे पारस की मौजूदगी दुश्मनों की किसी गहरी साजिश की चुगली खाती है। मैंने तायद की, हाँ, चक्कर तो जरूर है। ये दोनों पारस नकली हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इनमें एक जरूर असली होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक जरूर असली हो। हमारे पास असल की पहचान क्या है? कोई पहचान नहीं है। तुम रसवंती और आला बीबी बड़ी हद तक बच्चे के करीब रह चुकी हो। इसे पहचानने के लिए इसके जिस्म पर कोई शनाख्ती निशान नहीं है। नन्हे बच्चे की जो आदतें होती हैं वो बड़े होते तक कायम नहीं रहती। तुम सब इसकी किसी आदत से भी इसे पहचान नहीं सकोगी। कहते हैं कि माँ की ममता अपने बच्चे को हजारों में पहचान लेती है, मगर रसवंती अब से पहले भी इसे पहचानने में गलती करती रही है। आज भी किसी ठोस सबूत के बगैर वो ममता की मारी इसको पारस तस्लीम कर रही है। इसके लिए इसने हम सब से नाता तोड़ लिया है। बाबा साहब के इदारे में गोशा नशीन होकर चुपके चुपके इसे इल्म हुनर सिखा रही है। सोनिया ने कहा, ये बहुत अच्छा कर रही है। अगर वो पारस साबित हुआ तब भी और ना हुआ तब भी वो बच्चा हैरत अंगेज जहानत और सलाहियतों के साथ परवान चढ़ता रहेगा। तुम दोनों को माँ बाप कहता रहेगा और तुम्हारा ही नाम रोशन करता रहेगा। मैंने कहा, हर लिहाज से दूसरे पारस को भी इल्म हुनर से माला माल करना चाहिए, ताकि वो कभी असली साबित हो तो हमारे दिल में हसरत न रह जाए कि हमने इसे भी हैरत अंगेज सलाहियतों का मालिक बनाने में कोई दकीका फरोगदाश्त किया है। बेशक हम दूसरे के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, मगर वो दूसरा है कहाँ? तुम इसके पीछे गई थी, बताओ क्या हुआ? हाशिया जिस बच्चे को कार में ले गई थी, अब हम इस बच्चे को पारस अव्वल कहेंगे क्योंकि पहले यही हमारे सामने आया है। बहरहाल मैं इस कार के मालिक और मकान तक पहुँच गई थी। इसने कॉल बेल का बटन दबाया तो एक हट्टा कट्टा मुलाजिम आया। मैंने कहा, मैं मिस्टर मोहब्बत जवाद से मिलना चाहती हूँ। मुझे ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा गया। थोड़ी देर बाद एक कादावर खुशपोश जवान आया। इसने कहा, मैं मोहब्बत जवाद हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि मज़ारे मुकद्दस से आने वाली एक नूरानी दोशीज़ा मेरा नाम भी जानती है और मुझसे मिलना भी चाहती है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने कहा, हाशिया नाम की एक औरत एक बच्चे को लेकर यहाँ आई है। मैं इसे मिलना चाहती हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई औरत किसी बच्चे के साथ नहीं आई है। मैंने कार का नंबर, उसका मॉडल और रंग बताते हुए पूछा, क्या ये आपकी कार नहीं है? बेशक है, मगर वो कार चोरी हो गई है। मैं चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा चुका हूँ। मोहब्बत जवाद की ज़ेरे लब मुस्कुराहट और लबो लहजा बता रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। ऐसे ही वक्त मुझे तुम पर गुस्सा आने लगा। तुम मेरे पास होते तो फौरन इसके दिमाग में पहुंचकर उगलवा लेते। अब भी क्या बिगड़ा है? तुम उसे मुखातब करो, मैं इसकी उपड़ी में पहुंच जाऊंगा। मैं वहां से चली आई हूँ। क्या इसने तुम्हारी खातर मदारत नहीं की? और हाँ, वो तुम्हें नूरानी दोशीज़ा क्यों कह रहा था? यहाँ सब मुझे यही कहते हैं, मैं सुनती रहती हूँ। सच पूछो तो अपनी जात में ऐसा नूर महसूस करती हूँ जैसे मेरे अंदर रोशनी की एक नई दुनिया आबाद हो गई है। ये रोशनी मेरे चेहरे और आंखों से भी झलकती है। ऐ नूरानी दोशीज़ा, इसका मतलब है जब तुम मुझसे मिलोगी तो मेरे कमरे और उसकी तारीकी में चिरागा करती रहोगी। वो झींप गई, फिर खला में घूरते हुए बोली, आइंदा मुझसे ऐसी बातें ना करना। वो सोनिया मर चुकी है जो तुम्हारे बाजुओं में पिघल जाती थी और अच्छे बुरे की तमीज करना भूल जाती थी। क्या तुम बता सकते हो कि हमारे दरमियान क्या रिश्ता है? मोहब्बत का रिश्ता। क्या ये मोहब्बत मजहबी और कानूनी
قانونی اصولوں کی پابند ہے۔ یہ تم کیا موضوع لے بیٹھی ہو؟ جب تم اس موضوع پر مجھے مطمئن کر سکو گے تو میں قائل ہو جاؤں گی، ورنہ ہمارے درمیان صرف دوستی اور انسانیت کا رشتہ رہے گا۔ اب کام کی باتیں کرو۔ میں نے اس مریض کے ذریعے محبت جواد کا فون نمبر بھی معلوم کیا تھا، تمہیں یاد ہو تو اسے فون پر مخاطب کرو۔ وہ ایک ٹیلی فون بوتھ میں آئی، وہاں سے جواد کو مخاطب کیا۔ دوسری طرف سے جواب ملا، آقا ہم بہت مصروف ہیں، آپ تھوڑی دیر بعد فون کریں۔ میں بولنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس نے ریسیور رکھ کر جواد سے کہا، آقا سونیا کا فون تھا۔ جواد ایک صوفے پر بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا، اس نے چونک کر پوچھا، تم نے کیا کہا؟ سونیا کا فون تھا، میں نے ٹال دیا ہے۔ وہ گرا کر بولا، میں نے منع کیا تھا فون پر سونیا کو اپنی آواز نہ سنانا، اب وہ تمہارا باپ تمہارے دماغ میں پہنچ چکا ہوگا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا، خلا میں یوں تکنے لگا جیسے سوچ رہا ہو یا اپنے دماغ میں کسی کی آواز سن رہا ہو۔ پھر اس نے تائید میں سر ہلا کر کہا، آپ کا حکم سارا آنکھوں پر، میں اسے رخصت کرتا ہوں۔ پھر اس نے ملازم کو گور کر کہا، وہ میرے دماغ میں نہیں آ سکے گا، تمہارے پاس رہ کر میرے متعلق معلومات حاصل کرے گا، لہذا تم یہاں سے چھٹی کرو۔ ملازم نے التجا کیا، آقا میں آپ کا نمک خوار ہوں، آپ سے دور نہیں رہ سکتا، ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دیں، تم میرے وفادار ہو اسی لیے ملازمت سے چھٹی دے رہا ہوں، ورنہ زندگی سے چھٹی کرا دیتا۔ میں اپنے اطراف ایسے ملازم نہیں رکھوں گا جن کے پاس فرحات رہ کر مجھ پر نظر رکھ سکے۔ وہ باتوں کے دوران اپنی جگہ سے اٹھ کر آئرن سیف کے پاس گیا، اسے کھول کر نوٹوں کی گڈیاں نکالی، پھر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ تمہاری آج تک کی خدمت کا صلہ ہے، اب جاؤ، 24 گھنٹے کے اندر اس ملک سے باہر نکل جاؤ۔ میں نے سونیا سے کہا، مجھے اس فون اٹینڈ کرنے والے ملازم کے ذریعے دو اہم باتیں معلوم ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ میری ٹیلی پیتھی سے خائف نہیں ہے، یعنی وہ اپنے دماغ میں میری سوچ کی لہروں کو روک سکتا ہے۔ دوسرے اہم بات یہ کہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے اس کا واسطہ ہے۔ اس کی حرکتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے دماغ میں کسی کی باتیں سن رہا ہے، کسی کے احکامات سن رہا ہے۔ ان میں سے ایک حکم پر عمل کرتے ہوئے اس نے ملازم کو چھٹی کر دی ہے۔ سونیا نے کہا، اس ملازم سے بچے کے متعلق معلوم کرو۔ میں نے معلوم کیا ہے، اس کی سوچ نے بتایا کہ 5 گھنٹے پہلے جواد کی کوٹھی میں ایک بچہ لایا جانے والا تھا، پھر اچانک پروگرام بدل گیا، وہ عورت جو بچہ لانے والی تھی اسے کسی دوسری جگہ لے گئی ہے۔ ملازمت سے برخاست ہونے والا ملازم اس سے زیادہ بچے کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، حاشیہ اسے محبت جواد کے بنگلے میں لے جا رہی تھی، اچانک پروگرام بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے خیال خوانی کے ذریعے جواد کو بتا دیا کہ سونیا کو ایک ٹریفک پولیس افسر کے ذریعے جواد کا نام اور رہائش گاہ کا پتہ معلوم ہو گیا ہے، وہ اس رہائش گاہ تک پہنچ سکتی ہے، لہذا حاشیہ کو راستہ بدلنے کا حکم دے کر جواد نے کار کی چوری کی رپورٹ درج کرا دی۔ یہ معلوم کرنا ہوگا کہ جواد کے دماغ میں کون بولتا ہے۔ سونیا نے کہا، ظاہر ہے دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے بولتے ہوں گے، شیبہ ایسا نہیں کرے گی، اگرچہ وہ ہم سے الگ ہو گئی ہے مگر ہم سے محبت کرتی ہے، ہمارے خلاف کبھی محاذ نہیں بنائے گی۔ اس طرح دو باتیں سمجھ میں آ رہی تھی، ایک تو یہ کہ پارس اول دشمنوں کے قبضے میں ہے، وہ اسے ہم سے چھپاتے پھر رہے ہیں، یا پھر اس ڈمی پارس کی جھلک دکھا کر ہمیں الجھا رہے ہیں۔ سونیا کا بھی یہی خیال تھا، ہم اسے ڈمی کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس سلسلے میں مکمل تحقیقات کیے بغیر ہمیں اقرار نہیں آ سکتا تھا۔ پھر یہ بھی خیال آتا تھا کہ ہمارے دشمن ہمیں بے قرار رکھنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے ذرا دیر اس مسئلے پر غور کرنے کے بعد ہارپر کے دماغ کو ٹٹولا، اس کی بہن روزانہ کا دماغ فی الحال بیکار تھا۔ میں نے سونیا سے کہا، تقریباً 8 گھنٹے پہلے روزانہ استنبول آ رہی تھی، بائی شارپر کے مشورے پر لندن چلی گئی، جیسا کہ تم جانتی ہو۔ شارپر اور ہارپر کسی کے بھی دماغ میں آ کر اپنے بھائی آرمر کے لہجے میں بولتے ہیں۔ شارپر نے روزانہ کے دماغ میں بہت سی باتیں کی مگر اس سے پارس کا ذکر نہیں کیا۔ ہارپر بھی اس بچے کے متعلق کچھ نہیں جانتا ہے۔ سونیا نے کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ان بہن بھائیوں کو پارس اول کی کوئی خبر نہیں ہے؟ ہاں، مگر شارپر کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا، وہ روزانہ اور ہارپر کو بھی بعض معاملات کی ہوا تک لگنے نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے وہ بہن بھائی کو اعتماد میں لیے بغیر پارس اول کو کسی خاص مقصد کے لیے فی الحال چھپا رہا ہو، یا پہلے خیال کے مطابق اس کی جھلک دکھا کر ہمیں الجھا رہا ہو، کسی اور اہم معاملے سے ہمارا دھیان ہٹا رہا ہو۔ فی الحال دوسرا اہم معاملہ وہ ٹرانسفارمر مشین ہے۔ تمہیں دوسری خطرناک تنظیموں تک بھی پہنچ کر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں بین الاقوامی سطح کے مجرم شارپر تک پہنچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ میں ابھی معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، کیا تم پارس اول کی تلاش میں نکل رہی ہو؟ ہاں، مجھے آگہی سی مل رہی ہے کہ وہ ملے گا تو اسی شہر میں ملے گا، اور شاید آج ہی ملے گا۔ سونیا، مجھے یاد ہے بزرگ حشمت
احمد بیگ کے انتقال کے بعد تم نے کہا تھا کہ ابھی استنبول میں رہو گی، اس وقت بھی تمہیں آگاہی مل رہی تھی کہ اس شہر میں بڑے ہنگامے جنم لینے والے ہیں۔ ٹرانسفارمر مشین کے ایک حصے اور پارس اول کی موجودگی سے واقعی ہنگاموں کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس لمحے کی آگاہی کے مطابق تمہیں پارس اول آج ہی اسی شہر میں ملتا ہے یا نہیں۔ تم ہر آدھے گھنٹے بعد مجھ سے رابطہ قائم کرتے رہو، میں انشاءاللہ اس بچے تک پہنچ جاؤں گی۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ شارپر اور ہارپر یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ریڈ پاور کا باس دہلی میں کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ میرے مشورے پر باس رانا پرتاپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ بہت اہم معاملات پر کسی سے ٹرانسمیٹر پر گفتگو کرتا تھا، لیکن یہ نہیں بتاتا تھا کہ دہلی میں موجود ہے۔ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا میں دہلی آنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا بائی روڈ، بائی ٹرین یا بائی ایئر؟ مسٹر رانا، آپ نے جو کار دی ہے وہ بہت آرام دہ ہے۔ میں اطمینان سے بائی روڈ آؤں گا، لیکن خود ڈرائیو نہیں کروں گا۔ آپ کے پاس ابھی ڈرائیور پہنچ جائے گا۔ دشمن ہر بڑے شہر کے ہوٹلوں میں مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ میں دہلی میں کسی اچھی فیملی کے ساتھ رہنا پسند کروں گا۔ اچھی بات ہے، میں انتظام کرتا ہوں۔ ماسک مین آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ میں نے ماسک مین کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا فرہاد صاحب، چند اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مدراس کے ہوٹل نائڈر میں ٹیلی پیتھی جاننے والی ایک عورت تھی۔ میرے آدمیوں نے اسے ڈیل دی کیونکہ آپ اسے ٹریپ کر رہے تھے، لیکن بعد کے حالات سے پتا چلا ہے کہ آپ نے اس عورت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک بہن ہے؟ یہ سچ ہے، مگر اب وہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہی۔ جناب، جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ اسے نظر انداز کر رہے ہیں تو میں نے اپنے خاص آدمی اس کے پیچھے لگا دیے۔ پھر اس کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ بیان کرنے لگا۔ وہ روزانہ چہرہ بگڑنے کے بعد ہندوستان چھوڑ کر ترکی جانے لگی۔ ماسک مین کا ایک نہایت ہی شاطر جاسوس اس کے تعاقب میں تھا۔ سفر کے دوران روزانہ کو بائی سے معلوم ہو گیا تھا کہ استنبول میں سونیا ہے اور دوسرے خطرات بھی ہیں، لہٰذا اسے پلاسٹک سرجری کے لیے لندن جانا چاہیے۔ جاسوس نے ماسک مین کو یہ خبر دی کہ روزانہ استنبول میں نہیں ٹھہرے گی بلکہ لندن جائے گی، شاید پہلے پلاسٹک سرجری کرائے گی۔ اس پلاسٹک سرجری کے دوران روزانہ کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے۔ اس حد تک بیان دینے کے بعد ماسک مین نے کہا فرہاد صاحب، میں نے لندن میں ایسے انتظامات کیے ہیں کہ روزانہ سرجری کے لیے ہماری ہی ڈاکٹروں کے پلے پڑے گی۔ سرجری سے پہلے اس پر نیم بے ہوشی طاری کی جائے گی، پھر ہمارا ایک عامل اس پر تنویمی عمل کرے گا، اسے معمولہ بنائے گا اور اس کے پائیوں کے متعلق اور ٹرانسفارمر مشین کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ اقدامات مناسب رہیں گے؟ میں نے کہا آپ کی کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ وہ بھائی بہن آپس میں بہت محبت کرتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے بھائیوں میں سے کوئی پلاسٹک سرجری کے وقت بہن کے دماغ میں موجود رہے گا اور کسی کو تنویمی عمل کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ جناب، میرا خیال ہے کہ آپ نے روزانہ کے دماغ سے بہت کچھ معلوم کیا ہے، مگر شاید ہمیں بتانا پسند نہیں کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ ٹرانسفارمر مشین ہم سب کے لیے اہم ہے۔ اگر وہ میرے ہاتھ لگی تو میں پہلی فرصت میں اسے برباد کر دوں گا، ورنہ اس کے ذریعے ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ اپنے نقطہ نظر سے درست سوچ رہے ہیں، اور آپ کے نقطہ نظر سے وہ مشین آپ کو مل جائے تو اسے کبھی تباہ نہیں کریں گے، میرے جیسے فرہاد پیدا کرتے رہیں گے۔ مسٹر ماسک مین، ہم ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں، لیکن مشین کے معاملے میں ہمارے درمیان اختلافات رہیں گے، لہٰذا آپ اپنی تسلی کے لیے روزانہ پر تنویمی عمل کرا کے دیکھ لیجئے، شاید کامیابی ہو۔ اب آپ دوسری اہم بات بتائیں۔ اس نے کہا استنبول میں جرائم پیشہ افراد کا ایک ریکٹ ہے جو ایم میں ریکٹ کہلاتا ہے۔ اس کے سرگنا ایم جے نے استنبول کے باس کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ اگر میں اس کا ساتھ دوں اور اسے آپ سے محفوظ رکھوں تو وہ آپ کو ایک اہم معاملے میں بلیک میل کر کے ٹرانسفارمر مشین تک پہنچ سکتا ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا بھلا وہ مجھے کس معاملے میں بلیک میل کر سکتا ہے؟ جناب، بہت اہم معاملہ اس نے مجھے بتایا ہے، مجھے یقین تو نہیں آ رہا، پھر بھی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ریکٹ سرگنا ایم جے کا دعویٰ ہے کہ آپ کا بیٹا پارس اس کی تحویل میں ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر بعد سمجھ میں آیا کہ محبت کا مخفف ایم جے ہے۔ اس نے اپنے نام سے ایم جے ریکٹ قائم کیا ہے۔ جرائم کی دنیا میں ایسے کئی ریکٹ اور سینڈیکیٹس ہوتے ہیں جو بڑی خطرناک تنظیموں یا سپر پاورز سے اہم معاملات میں سودا کرتے ہیں۔ میں نے ماسک مین کو یہ نہیں بتایا کہ میں محبت جواد یا ایم جے کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے تو مجھے چونکا دیا ہے۔ میری بہت بڑی کمزوری، کیا پارس واقعی اس کے پاس ہے؟
ماسک مین نے کہا میرے ملک کا شمار سپر پاورز میں ہوتا ہے. ایم جے میرے سامنے سوچ سمجھ کر ہی دعویٰ کر رہا ہے. کیا وہ ثابت کر سکے گا جو بچہ اس کے پاس ہے وہ پارس ہی ہے؟ میں اسے ٹھوس ثبوت طلب کروں گا لیکن وہ سودا کیے بغیر ثبوت پیش نہیں کرے گا. آپ اسے سودا کر لیں. جناب میری پوزیشن کمزور ہو جائے گی اگر میں نے سودا کیا اور اسے تحفظ نہ دیا یا اسے آپ کے حوالے کر دیا تو آئندہ جرائم پیشہ افراد کسی سینڈیکیٹ کے ذریعے نہ مجھ پر اعتماد کریں گے اور نہ ہی دوسری سپر پاور کے خلاف اہم معاملات کا سودا کریں گے. آپ کی پوزیشن کمزور نہیں ہوگی. اگر وہ ثابت کر دے کہ جو بچہ اس کے پاس ہے وہ میرا پارس ہے تو میں ٹرانسفارمر مشین حاصل کرتے ہی اس کے حوالے کر دوں گا. آپ اس سے پارس اور مشین کے تبادلے کا معاملہ طے کر سکتے ہیں. ماسک مین نے خوش ہو کر پوچھا کیا واقعی آپ وہ مشین ہمارے حوالے میرا مطلب ہے ایم جے کے حوالے کر دیں گے؟ بے شک حوالے کر دوں گا بشرطے کہ وہ بچہ اس کے پاس رہ جائے. وہ چونک کر بولا کیا مطلب؟ کیا آپ اس بچے کو اغوا کریں گے؟ آپ یہ رات گزارنے کے بعد ایم جے سے سودا کریں. دوسری صبح تک بچہ اس کے پاس رہے گا تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. اس نے مایوسی سے پوچھا یعنی آپ صبح ہونے سے پہلے اس بچے کو حاصل کر لیں گے؟ لیکن کیسے؟ کیا آپ ایم جے ریکٹس کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ آپ کے ان سوالوں کا جواب صبح تک مل جائے گا. کوئی اہم بات رہ گئی ہو تو بیان کریں. اس کی امیدیں دم توڑ رہی تھی. اس نے بے دلی سے کہا اور کوئی اہم بات نہیں ہے. میں صبح آپ کا انتظار کروں گا. اگر میں مصروف رہا اور آپ سے رابطہ قائم نہ کر سکا تو آپ کو ایم جے ریکٹ سے صورتحال کا پتہ چل جائے گا. میں نے رابطہ ختم کر دیا. اگرچہ ماسک مین بڑے ہی خطرناک اور آزمائشی مراحل میں میرے کام آتا تھا. میرا بہت ہی مخلص دوست تھا لیکن اس کا خلوص اپنی ملکی ضروریات کے سامنے کمزور پڑ گیا تھا. وہ ٹرانسفارمر مشین حاصل کرنے کے لیے میرے خلاف محاذ نہیں بنا سکتا تھا. مجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. اس لیے ایم جے ریکٹ کے ذریعے وہ مشین حاصل کرنا چاہتا تھا اور مجھے معلوم تھا محبت جواد کا کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے گٹھ جوڑ ہو چکا ہے. ماسک مین اس پر بھروسہ کرے گا تو ناکامی اس کا مقدر ہوگی. اس معاملے کے دوسرے پہلو پر غور کیا جائے تو ماسک مین کو مشین سے زیادہ میرے بیٹے کو اہمیت دینا چاہیے تھی. وہ اپنے وسیع اور مستحکم ذرائع استعمال کر کے پارس کو ایم جے ریکٹ سے جبرن حاصل کر سکتا تھا لیکن وہ بیٹے کو میری کمزوری بنا رہا تھا. آثار بتا رہے تھے کہ اس مشین کی خاطر کسی دن وہ مجھے کہیں بھی بری طرح پھنسائے گا. لہذا آئندہ اس پر زیادہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے. میرا قیام ایک چھوٹے سے کاٹیج میں تھا. شملہ آنے والے سیاحوں کے لیے ایسے بے شمار کاٹیج بنے ہوئے تھے. میں میک اپ کے سامان کے ساتھ آئینے کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. اسی وقت نیا ڈرائیور آیا. میں نے اسے 4 گھنٹے بعد آنے کا حکم دیا. وہ چلا گیا. میں نے اپنے چہرے میں تبدیلی کرنا شروع کی تاکہ دہلی میں ریڈ پاور کا باس بھی مجھے پہچان نہ سکے. میں آئندہ رانا پرتاپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ کہاں قیام کر رہا ہوں. میں نے میک اپ کے دوران سونیا سے رابطہ قائم کیا. استنبول میں شام گہری ہو رہی تھی. رات کا اندھیرا پھیلنے والا تھا. وہ اتا ترک برج کے پاس اپنی کار سے لگی کھڑی تھی. اس نے کہا میرے سامنے کافی فاصلے پر مسجد سلطان سلیمان ہے. اس کے اطراف پر اپنی طرز کی کئی عمارتیں پہاڑی کے نشیب و فراز میں. وہیں قدسہ نامی ایک عمارت میں پارس مل سکتا ہے. یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میرے اندر ایسا خیال پیدا ہو رہا ہے. کبھی تمہیں آگہی ملتی ہے کبھی خیال پیدا ہوتا ہے. مجھے صاف صاف بتاؤ تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے آئی کہ پارس قدسہ بلڈنگ میں مل سکتا ہے؟ میں وضاحت نہیں کروں گی. اتنا بتا چکی ہوں کہ اب میرے اندر کسی بھی منفی سوچ کو جگہ نہیں ملے گی. اگر کوئی خیال خوانی کرنے والا مثبت اور تعمیری سوچ کے ساتھ آئے تو میرا دماغ اسے قبول کر لے گا. اگر آپ کوئی غلط خیال پیدا ہو تو میں فوراً ناگواری محسوس کرتی ہوں. اسے دل و دماغ سے نکال دیتی ہوں. تم بات کو الجھا رہی ہو. چلو اتنا بتا دو کوئی تمہارے اندر خیال خوانی کے ذریعے بول رہا ہے اور پارس تک رہنمائی کر رہا ہے؟ میں نہیں جانتی. اس سلسلے میں اب کوئی سوال نہ کرو. میں قدسہ بلڈنگ کے مکینوں سے فون پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں. تم وہاں پہنچ کر میرے اندازے کی تصدیق کر لو گے. وہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی ایک دکان کے سامنے آئی. گاڑی روک کر اس دکان میں آ کر اس کے مالک سے فون کرنے کی اجازت طلب کی. یہ حیرانی کی بات تھی کہ سونیا کو قدسہ بلڈنگ کا فون نمبر بھی اپنے اندر سے معلوم ہوا تھا. وہ نمبر بھی اس کے خیال میں پیدا ہوا تھا. اگر ایسا ہی تھا تو یہ کوئی روحانی عمل والی بات ہوگی یا پھر کوئی خیال خوانی کرنے والی ہستی اس کے اندر بولتی تھی. اس نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا ہیلو میں
میں مسٹر فرنانڈو سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ انگریزی میں بول رہی تھی۔ دوسری طرف سے مقامی زبان میں کہا گیا، تم کون ہو؟ تمہاری بولی سمجھ میں نہیں آئی۔ سونیا اس کی زبان سمجھ کر انجان بن رہی تھی۔ ذرا دیر بعد دوسرے شخص نے انگریزی میں پوچھا، کون ہے؟ کون بول رہا ہے؟ میں نے سونیا سے کہا، اپنی آواز نہ سناؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ میں اس بولنے والے کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کریڈل کو کھٹکھٹاتے ہوئے ہیلو ہیلو کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، شاید لائن کٹ گئی ہے یا رانگ نمبر رہا ہوگا۔ اس نے قائل ہو کر ریسیور کو رکھ دیا۔ وہ پرانے طرز کے ہال نما ڈرائنگ روم میں تھا۔ اس کے علاوہ وہاں 2 عورتیں، 3 مرد اور 3 بچے تھے۔ ان میں سے ایک پارس اول تھا اور عورتوں میں سے ایک حاشیہ تھی۔ پارس اس سے بہت مانوس تھا، اسی لیے حاشیہ کو بھی اس کے ساتھ چھپا کر رکھا گیا تھا۔ سونیا کب تک وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوگی یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا، پہلے میں پارس کے دماغ میں جگہ بنا لوں، پھر قدسہ عمارت کی اندرونی تفصیل بتاؤں گا۔ وہ بولی، مجھے اب کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، کیا تم میری ایک التجا قبول کرو گے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تعجب ہے، سونیا مجھ سے التجا کر رہی ہے۔ اسے مذاق نہ سمجھو، میرے اندر جو روحانی قوت بولتی ہے اس کے مطابق تمہیں پارس کے دماغ میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ جو باتیں اپنے وقت سے پہلے سمجھ میں نہیں آتی وہ بکواس کہلاتی ہیں۔ وقت گزر جائے تو پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنے بیٹے کے اتنے قریب پہنچ کر دور ہو جاؤں، اس کی حفاظت کے لیے دماغ میں جگہ نہ بناؤں اور اسے پھر دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں؟ فرحاد، مجھے یہ آگہی مل رہی ہے کہ تم بیٹے سے دور رہو گے تو بیٹا دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ تمہارے قریب ہونے کا مطلب ہے دشمن بھی اس کے قریب منڈلاتے رہیں گے اور پہلے کی طرح پارس ہم سے مل کر بچھڑتا رہے گا۔ میں تمہاری اس بات کو مانتا ہوں، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے دماغ میں تو چھپ کر رہ سکتا ہوں۔ اس پر تمہاری سوچ کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ کیا وہ دشمن خیال خوانی کرنے والا جواد کے ذریعے پارس کے دماغ میں نہیں جاتا ہوگا؟ پارس کے دماغ میں کوئی بھی جائے اسے نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں وہ محفوظ رہے گا۔ کیا تم اس کی پرورش کرو گی؟ میرے آس پاس بھی ہنگامے جنم لیتے ہیں۔ میں پارس کو قدسہ بلڈنگ سے نکال کر ایک شخص کے حوالے کروں گی۔ وہ گمنام شخص اس کی پرورش کرے گا۔ وہ کون ہے؟ سوری، اسے صرف میں جانتی ہوں۔ وعدہ کرو تم اس شخص تک پہنچنے کی حماقت نہیں کرو گے۔ شاید تم مجھے دنیا کا نمبر 1 پھول سمجھتی ہو یا تمہاری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تم کسی شخص پر بھروسہ کر سکتی ہو، میں نہیں کر سکتا۔ ہم نے باندھ کے دشمنوں سے مقابلے کیے ہیں، کبھی ان پر غالب آئے، کبھی انہوں نے ہمیں بے بس کر دیا ہے۔ وہ تمہارے بھروسے کا آدمی بین الاقوامی مجرموں اور بڑی طاقتوں کے سامنے کب تک ٹھہرے گا؟ اس کے قدم اکھڑیں گے تو ہمارے پارس کا انجام کیا ہوگا؟ میں تمہیں فی الحال لفظوں کے ذریعے پارس کی سلامتی کا یقین دلاتی ہوں، وقت آنے پر اسے ثابت بھی کر دوں گی۔ مجھے افسوس ہے، میں آنے والے وقت کے انتظار میں اسے انجانے ماحول میں انجانے لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تم مزید دو تو سن لو، تم پارس اول تک نہیں پہنچ سکو گے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، انتظار کرو، میں ابھی اس کے دماغ سے ہو کر آتا ہوں۔ اگر بیٹے تک نہ پہنچ سکو تو شرم سے میرے پاس بھی نہ آنا۔ یہ ایک چیلنج تھا کہ میں کوشش کرنے کے باوجود بیٹے کے پاس نہیں پہنچ سکوں گا، اور یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ میں خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا اس شخص کے پاس آیا جس نے تھوڑی دیر پہلے فون پر اپنی آواز سنائی تھی۔ اب وہ قدسہ بلڈنگ میں نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا اور یہ اس کے پینے کا وقت تھا۔ وہ وہسکی کی ایک بوتل خریدنے جا رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، پینے کی ایسی جلدی کیا ہے؟ ابھی مجھے بلڈنگ میں واپس جا کر اطمینان کرنا چاہیے کہ پارس کے سلسلے میں حفاظتی انتظامات تسلی بخش ہیں یا نہیں۔ اس نے سڑک کے کنارے چلتے چلتے کہا، حفاظتی انتظامات کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، برانڈو پر ہے۔ پتہ چلا برانڈو یونانی باشندہ، انگریزی نہیں جانتا، ترکی اور یونانی بولتا ہے۔ میرے سامنے زبان کا مسئلہ تھا۔ میں صرف جیکب کے دماغ میں رہ سکتا تھا جبکہ وہ دماغ کو شراب میں ڈبونے جا رہا تھا۔ اچانک خیال آیا، سونیا کی پیشن گوئی درست ہو رہی ہے۔ اس بلڈنگ سے باہر آ کر جیکب مجھے پارس سے دور کرتا جا رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہا تھا، اسے عادت کے مطابق پینے کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ میں نے سوچا، پتہ نہیں کم وقت کب تک پیتا رہے گا اور کتنی پیتا رہے گا، مدہوشی میں میرے کام نہیں آ سکے گا۔ ابھی اسے اچانک گھما کر بلڈنگ میں لے جانا مناسب نہیں تھا۔ میں معلوم کرنے لگا اس کے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں اور وہ اس حد تک بچے کے سلسلے میں خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس کی سوچ نے بتایا، ٹونی نام کے ایک دوست نے اسے محبت جواد کے پاس کام پر لگایا تھا اور جواد نے اسے
قدسہ بلڈنگ میں بھیج کر بچے کی نگرانی پر مامور کیا تھا۔ میں نے اسے ایک ٹیلی فون بوتھ کے اندر پہنچا دیا۔ وہ خود ٹونی سے بات کرنا چاہتا تھا، میں نے یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا۔ وہ کوئن ہول میں سکے ڈالنے کے بعد ٹونی کے متعلق سوچتا جا رہا تھا اور نمبر ڈائل کرتا جا رہا تھا۔ اس نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا، ہیلو ٹونی، میں جیکب بول رہا ہوں۔ یار ایسی بھی کیا رازداری، نہ صورت دکھاتے ہو نہ فون پر بات کرتے ہو، تمہیں دوستی کی قسم، آ جاؤ ہم ایک ساتھ بیٹھ کے پیئیں گے۔ دوسری طرف سے محبت جواد کے داڑنے کی آواز سنائی دی، یو بلڈی فول، تمہیں منع کیا تھا کہ ٹونی سے کبھی نہ ملنا اور نہ ہی فون پر بات کرنا۔ میں حکم دیتا ہوں فوراً قدسہ بلڈنگ سے نکل جاؤ، ہماری زندگی چند سانسوں کی رہ گئی ہے۔ صاحب آپ تو یوں بول رہے ہیں جیسے نوکری دے کر میری زندگی خرید لی ہے، آپ اتنی سی بات پر غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ جیکب نے ہیلو ہیلو کہہ کر کئی بار مخاطب کیا، پھر ناگواری سے ریسیور کو رکھ دیا۔ میں خود ناگواری سے سوچ رہا تھا یہ میرے اور پارس کے حق میں اچھا نہیں ہو رہا، مجھے فوراً جیکب کو استعمال کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے جواد اپنی دھمکی پر عمل کرے اور اس کی زندگی چند سانسوں کی ہی رہ جائے۔ بوتھ سے باہر آیا، میں نے اسے قدسہ بلڈنگ کی جانب دوڑانا شروع کر دیا۔ جب میں کسی کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما لیتا ہوں تو اس کا جسم میرا جسم ہو جاتا ہے، میں جدھر چاہتا ہوں وہ ادھر جاتا ہے، گویا وہ نہیں رہتا، میں رہتا ہوں۔ جیکب کے اندر میں دوڑ رہا تھا، میں سانس لے رہا تھا اور اپنے بیٹے تک پہنچنے کی ضد میں قدسہ بلڈنگ کی تیسری منزل میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں دروازے پر دو گنڈے کھڑے تھے، میں نے اندر جانا چاہا، انہوں نے راستہ روکتے ہوئے مقامی زبان میں کہا، تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، چھٹی کرو۔ جیکب نے میری مرضی کے مطابق پہلے انگریزی میں کہا، جب وہ سمجھ نہ سکے تو ان کی زبان میں کہا، میں اندر جاؤں گا، میرا کچھ سامان رہ گیا ہے۔ انہوں نے انکار کیا، میں نے ایک کو دھکا دے کر جانا چاہا، دوسرے نے منہ پر گھونسا جڑ دیا، پھر ہمارے درمیان ٹھن گئی۔ جیکب مضبوط ہاتھ پاؤں کا آدمی تھا لیکن اچھی طرح لڑنا نہیں جانتا تھا، اب اس کی جگہ میں لڑ رہا تھا، دونوں کے چھکے چھڑا رہا تھا۔ وہ پسپا ہو رہے تھے، مار کھاتے ہوئے اندر جا رہے تھے اور راستہ روکنے کی کوشش کرتے جا رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں ان کے قابو میں نہیں آؤں گا۔ ایک نے اچانک فلائنگ کک کے لیے چھلانگ لگائی، میں نے ذرا جھک کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے فضا میں ہی کیچ کر لیا، پھر اسی طرح ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے سر سے بلند رکھتے ہوئے سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرا جھنجلا کر سر جھکائے دوڑتا ہوا آیا، جیسے بیل سینگ مارنے آ رہا ہو۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر دوسرے کمرے کے دروازے کو کھول دیا۔ وہ دوڑنے کی رو میں دروازے سے گزرتا ہوا گیا، پتہ چلا دوسری طرف کچن تھا، گیس کا چولہا بھڑک رہا تھا۔ وہ اس پر اوندے منہ گر پڑا، اس کے حلق سے کربناک چیخیں نکلی۔ میں دروازے کو باہر سے بند کرتے ہوئے دوڑ لگاتے ہوئے تیسرے کمرے کی طرف گیا۔ اس کا دروازہ کھولتے ہی پارس نظر آ گیا۔ وہ ایک آرام دہ پلنگ پر نیم دراز تھا، ہم باپ بیٹے کے درمیان صرف چند گز کا فاصلہ تھا، لیکن اس کے پاس کھڑی عائشہ نے ریوالور نکال لیا۔ حاشیہ نے ریوالور نکال لیا، اپنی زبان میں بولی، یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے، ایک قدم بھی آگے بڑھاؤ گے تو گولی مار دوں گی۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے پارس کو مخاطب کیا، بیٹے میں تمہارا باپ ہوں، بولو، زبان کھولو، مجھے پاپا بولو۔ اس کے ساتھ ہی ٹھائیں کی آواز سے گولی چلی، میں ایک دم سے لڑکھڑا گیا، گولی میرے بائیں شانے کو چھیدتی ہوئی گزر گئی تھی۔ میں نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا، پارس اسپیک اپ، کم آن مائی سن، اسپیک اپ۔ پارس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر چونک کر ریوالور کو دیکھنے لگا۔ وہاں سے دوسری گولی سنسناتی ہوئی آئی اور ٹھیک میرے دل کے قریب پیوست ہو گئی۔ میرے قدم اکھڑ گئے، میں اچھل کر فرش پر گرا۔ میرا آخری وقت آن پہنچا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ پارس دھندلا سا نظر آ رہا تھا، میرے کان اب بھی اس کی آواز سن سکتے تھے، لیکن میری آواز مر چکی تھی۔ میرے جسم میں زندگی کی آخری کپکپاہٹ تھی۔ میں نے اپنی تمام قوتوں کو سمیٹ کر اسے ڈوبتی ہوئی نظروں سے دیکھا، تب پارس کی زبان کھل گئی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، زبان چل رہی تھی، وہ بول رہا تھا، وہ ایسے وقت بول رہا تھا جب میرے سننے کی حس مر چکی تھی۔ میں اکھڑی سانسیں لیتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، کوشش یہی تھی کہ ایک آدھ لفظ ہی سنائی دے، مگر وائے ناکامی۔ ایک آخری ہچکی آئی اور میں مر گیا۔ ادھر دم نکلا، ادھر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ موت کتنی بے رحم اور اذیت ناک ہوتی ہے، یہ میں دشمنوں کے اندر رہ کر
بارہا خود کو مرتے دیکھ کر محسوس کر چکا ہوں۔ میں آئینے کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، ابھی میک اپ ادھورا تھا، پارس تک پہنچنے کی لگن میں سب کچھ بھول گیا تھا، لیکن بری طرح ناکامی ہوئی تھی۔ اب پارس اول کے اعتراف کوئی ایسا نہیں تھا جس کے دماغ میں مجھے جگہ ملتی۔ سونیا کی پیش گوئی درست لگ رہی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔